کاسٹنگ ہاؤس سے آپ ہی آواز سن رہے ہیں سید وقار عظیم کی. تمام سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں پرخلوص آداب. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی مراد پوری فرمائے. یہ آواز اور تصویر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ویڈیو پورٹل کے توسط سے آپ تک پہنچ رہی ہے. موسم کی اچھی ادا یہی ہے کہ موسم کی ادا کبھی ایک سی نہیں رہتی، موسم بدلتا رہتا ہے، موسم کبھی ایک سا نہیں رہتا. بدلاؤ اور تغیر موسم کا خاصہ ہے. آج ہی لاہور میں بادل بھی امنڈ کر آئے ہیں اور ہلکی ہلکی ہوا کے خوشگوار جھونکے بھی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ موسم جو ہے وہ اب کروٹ بدل دے گا. لیکن خواتین و حضرات، کرۂ ارض پر ایک خطہ ایسا بھی ہے جہاں کا موسم پچھلے 70 دہائیوں سے ایک سا ہے. جبر کا موسم، تشدد کا موسم، حبس کا موسم. کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں، کوئی باد صبا باد نسیم نہیں. اور یہ خطہ اراضی ہے کشمیر کا. ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک تشویش کا مسئلہ بن چکا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو ہے وہ کشمیر پہ لگ گئی ہیں، اور ہماری بھی کوششیں یہی ہیں کہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ہماری پوری جو دنیا ہے، جو عالمی برادری ہے، اس کے سامنے آئے. آج اسی موضوع کے اوپر ہم نے بات چیت کے لیے بلایا ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد ہارون قادر صاحب کو. جناب کا تعلق ہے شعبہ اردو سے، لاہور گرسن یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. 3 دہائیوں کا ان کا تدریسی تجربہ ہے. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پہلے اردو کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، شعبہ اردو اور پنجابی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہ چکے ہیں، اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں کنٹرولر امتحانات بھی رہ چکے ہیں. حالات حاضرہ اردو ادب کے حوالے سے ان کا ایک خاصہ ہے، اور ان کا جو ایک خاص ان کا جو ہے وہ تجربہ ہے. اور ہمیں بڑی خوش قسمتی ہے ہماری اس وقت بہت ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ میری بھی خوش قسمتی ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ہارون قادر صاحب جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس شکر ہے اللہ کا. وقار بھائی آپ مزے کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اس یونیورسٹی میں. اچھا چلیں سر، اچھی بات ہے. جی بالکل اچھی بات ہے. اچھا سر، آج جو ہم نے اس وقت جس موضوع پہ لب کشائی کے لیے آپ کو یہاں پہ ہم نے دعوت دی ہے وہ ہے اس وقت کشمیر کی موجودہ صورت ہے. میرے خیال ہے پاکستان میں اور ہر بچہ جو ہے اس کو پتہ ہے کہ اس وقت کہ کشمیر کے اس وقت حالات کیا ہے، وہاں کے اوپر کس قسم کا اس وقت جبر کا موسم ہے، تشدد کا ہے. آرٹیکل 370 جو ختم ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کے جو ایک خصوصی حیثیت تھی کشمیر کی، اس کو جو ایک ختم کرنے کی ایک بڑی عجیب و غریب سی اور آپ کہہ سکتے بے ہنگم کوشش ہے، اور ایک بڑا جابرانہ جو کوشش ہے، اس حوالے سے جو ہے اس وقت وہ سب کچھ چل رہا ہے. تو سر اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، کشمیر اور کشمیری، یہ کشمیر ہماری شاہ راگ ہے جی، اور کشمیری ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، بھائی ہیں. ہم ان کے ہمدرد ہیں. ہمارا مذہبی رشتہ ہے آپس میں، ہمارا اخلاقی رشتہ ہے. ہم ایک دین کو ماننے والے ہیں، ایک مذہب میں رہنے والے ہیں، ایک کلمے کو پڑھنے والے ہیں. ہماری روایات، ہمارا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سارا جو ہے وہ ایک ہے. تو اس حوالے سے ہم ہمیشہ ان کے ساتھ تھے اور اب بھی ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک. کیونکہ کشمیر جو ہے وہ ایک اٹوٹ انگ ہے پاکستان کا، جی، جس پر ہمارے ہمسائے ملک بھارت نے 70 سال سے قبضہ کیا ہوا ہے. بالکل. میں نے جب بھی آنکھ کھولی تھی یا ہوش سنبھالا تھا تو میں نے کشمیریوں کو وہاں مصیبت میں ہی دیکھا، پس رہے ہیں. ظلم و تشدد کی چکی میں وہ سارے لوگ جو ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں وہ پس رہے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی ہیں، انہیں ہماری ہمیشہ مدد کی ضرورت رہی، اور ہم نے کیا بھی جتنا ہم کر سکتے تھے. یا ہماری کوشش تھی کہ اپنے رولز ریگولیشن میں رہتے ہوئے، کیونکہ یہ گلوبل ولیج ہے، یہاں ہمیں دوسری دنیا کو بھی دیکھنا ہے. بالکل. اور ہم کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے مسلمانوں کی ساکھ جو ہے اس پر حرف آئے. کیونکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے بڑی محبت سے، پیار سے، یہ رشتہ ہے ولا کا، ٹھیک ہے نا جی ہمارا. جی بالکل. تو ہم نے اس اندر کینڈے کے رہ کر اپنے بھائیوں کی ہمیشہ جو ہے وہ مدد کی ہے، ان کا خیال رکھا ہے. لیکن اب اس مقام پہ آ کے تو ہمارے اپنے ملک کا، پاکستان
کہ ہر بچہ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جمعے کے روز جی بالکل ہمارے وزیر اعظم جو ہے ان کے کہنے کے مطابق ہم ریلیاں بھی نکال رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کے کر رہے لیے، ہیں، بالکل۔ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اپنا پروگرام بھی ہم کر رہے ہیں ریڈیو پہ ٹی وی پہ، ویسے جو ہے ہمارے جو لیڈر ہیں وہ بھی ہمیں ان کے یکجہتی کا یقین جو ہے وہ ہم ان کو دلا رہے ہیں۔ اور یہ یقین سمجھے وقار صاحب کہ ہم اگر ہمیں جہاد کی اجازت دے دی جائے جو کہ ہمیں ہے، لیکن اب جو دنیا کے دستور ہیں اس میں حکومتیں بھی انوالو ہو گئی ہیں، جی ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے کمپلیکسٹی کہ ہم تلوار اٹھائیں اور اللہ چال کے تو اس پر حملہ کر دیں، یا یہ ایسا نہیں اب ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ معروضی حالات بھی تو ہوتے ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس جذباتی فیصلے سے کوئی ان کے لیے اور زیادہ مشکل جو ہے اور زیادہ مشکل اور پیدا ہو جائے۔ تو ہم تو ان کی مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے ہے نا، نہیں ہمارے جو ذہن ہے، ہماری جو ساری طاقت ہے، ہمارا جتنا علم ہے، ہماری جتنی بھی سوچ ہے، ہم ان کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے استعمال کریں گے، بجائے کہ ہم ان کو اس مصیبت میں ڈال دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ نادان دوست نہیں ہم نے بننا، ہم نے ایک سمجھداری کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ دینا ہے، اور ہم انشاءاللہ مرتے جی تک، کہ جیسے ہمارے فوج کے ہمارے سپہ سالار ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ جنگ ہوئی تو ہم آخری گولی تک اور آخری سپاہی تک لڑیں گے، اور یہ ہمارا بھی بحیثیت پاکستانی قوم اور مسلمان کے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بھارت نے ہمارے ملک پر یا کشمیریوں پر کوئی ایسا عمل کیا تو ہم بھی لبیک کہیں گے اپنی آرمی کے ساتھ، جی ہم بھی کشمیریوں کے ساتھ لبیک کہیں گے۔ اور آپ کو شاید پتا ہے کہ ماضی میں بھی جب انہوں نے ہم پر رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تھا، اس وقت میں چھوٹا سا تھا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ ڈنڈے، ڈوئیاں، چمٹے، کڑچے، کڑائیاں، چمچے لے کے تو بارڈر کی طرف نکل پڑے تھے، اور جہاز کو جو جوتیاں بھی دکھاتے تھے، اور جوتیاں دکھاتے تھے اوپر، اور میں نے خود دیکھا کہ چھت کے اوپر چڑھ کے کہ ہمارے ایم عالم اور جو ہمارے تھے بہادر نوجوان فوجی، انہوں نے کس طرح سے ان کے جہازوں کو نیست و نابود کیا اور ان کو روکا۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت بھی جذبہ ایمانی مسلمانوں کے اندر تھا، اور اب بھی وہ تازہ ہے، اب بھی ہے۔ آپ کی اس سے آپ نے جیسے کہا کہ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تو ویسے بھی وہ حدیث میں بھی ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک طرح سے بھائی ہیں اور جسم کا حصہ ہیں۔ اگر جسم میں ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے حصے پورا جسم جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ اس وقت سر صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے اوپر جو کچھ ہوا رہا ہے کہ پلوامہ سیکٹر میں بچوں اور کم عمر لڑکے جو ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے زبردستی، اور ان کو جو ہے وہ غائب کیا جا رہا ہے، اس ڈر سے کہ یہ ابھی نو عمر لڑکے ہیں، ٹین ایجرز میں ہیں یا ایڈولسنٹ ایج میں ہیں، کہ جب یہ تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں گے تو یہ حریت پسند بن جائیں گے، برہان وانی نہ بن جائیں، اور پھر خواتین پہ جبر تشدد یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں، جو تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ معطل ہوئی ہیں، زبردستی کی شادیاں کرا رہے ہیں، جو ایک بڑا عجیب و غریب سا انہوں نے ایک اسٹریٹجی کر ہو رہی ہے۔ اور اس میں دیکھیں زبردستی شادیاں اگر کرا رہے ہیں نا تو اس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے اس میں کھوٹ پیدا کی جائے۔ جی بالکل، اور اس کے علاوہ کشمیر کا جو ڈیموگرافک ہے وہ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ابھی ادھر اکثریت میں ہیں تو وہ اقلیت میں ہو جائیں یا ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے، تو یہ بڑا عجیب و غریب سا اور بڑا خواتین کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے اس سے ہمارے جو حوصلے ہیں ان کو پست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارے جو نوجوان ہیں جن کو وہ اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں ان میں ان کے اندر کا جو جوش جذبہ ہے اس کو جو ہے نا وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ وہ نہیں اور ماں باپ کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ جی آپ کی جوان اولاد ہے۔ تو کشمیری تو جب پیدا ہی ہوتا ہے تو وہ اسی وقت کہتا ہے مجھے تو چاہیے آزادی۔ اور آج بھی دیکھیں کہ آپ کو ٹی وی پہ جو وہاں سے فلمیں آ رہی ہیں، آپ کے میڈیا پہ، آپ کی فیس بک پہ، آپ کے یوٹیوب پہ، آپ کے ٹی ویوں میں یا بیرون ملک جا رہے ہیں، تو بچہ جو ہے وہ نکل پڑا ہے آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ 70 ایئرز ہو گئے، 70 سال ہو گئے ہیں ان کو اس ظلم کی چکی میں پستے ہوئے۔ تو آج میں دیکھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی کاوش ہے، کوشش ہے، یہ ہماری اس حکومت نے جو 1 سال
جس کو ابھی ہوا ہے اور جس نے اتنے مسائل فیس کیے، تو ان کے ساتھ ہماری فوج جو ہے انہوں نے زیادہ جو ہے نا وہ اب کھل کے تو بیانات جو ہیں ہمارے آ رہے ہیں لیڈروں کے بھی اور فوجی ہمارے جو سپہ سالار ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، تو ان کو ہم ہر طرح کی پروٹیکشن جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اس میں جو ابھی ہم نے جو بات کی ہے کہ مختلف اس وقت جو ہے وہاں پہ جو صورتحال ہے وہاں کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹ چارٹر جو ہے انسانی حقوق کا جو پورا ایک اعلامیہ ہے، اس حوالے سے کچھ میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ تحقیق کی اور مجھے پتہ چلا کہ کچھ پورا ہم چارٹر تو نہیں پڑھ سکتے لیکن اس میں سے کچھ پوائنٹس جو چیدہ چیدہ نکات ہیں وہ میں نے نکالے ہیں کہ ہر انسان کا جو بنیادی حق ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے میں ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، کچھ بھی ہو، ریگارڈلیس کہ وہ کیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے، کیا اس کے عقیدہ ہے، کیا مذہب ہے، کس رنگ سے اس کا تعلق ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کو چھوڑ کے ہر انسان کے کچھ بنیادی حقوق ہیں جس کو پوری دنیا نے اس وقت ایک طرح سے دستخط کر کے اس کو جو ہے وہ ایک دوام بخشا ہے۔ تو وہ کچھ نکات ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے نکتہ ڈسکس کریں۔ سب سے پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے رائٹ ٹو لیو، بھائی جینے کا، زندہ رہنے کا حق ہے۔ تو اب یہ حق آپ اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ کشمیر میں کیا صورت ہے؟ دیکھیں، زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے، اور ہر آدمی جو ہے اس کو اپنے حالات کے مطابق زندہ رہنے کا جو ہے نا وہ حق ملنا چاہیے۔ اب اگر کشمیریوں کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں تو ان کے لیے ان سے یہ زندہ رہنے کا حق جو ہے نا وہ سلب کر لیا گیا ہے، جی، ان سے چھین لیا گیا ہے، ان کی مراعات ختم کر دی گئی ہے، ان کو کمروں میں بند کر دیا گیا ہے اتنے عرصے سے جو کرفیو لگایا ہوا ہے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے کہ آپ ایک شخص کو آپ کمرے میں بند کر دیں اور ان کا تو زندہ رہنے کا آپ نے حق ہی چھین لیا۔ جی بالکل۔ انہیں ہمارا مذہب جو ہے مسلمان، بلکہ ہیومن رائٹس کی آپ بات کر لیں کہ ہر فرقہ، ہر نسل، ہر انسان جو ہے وہ دوسرے کو سکھی دیکھنا چاہتا ہے، اس کو اچھائی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہمارا مذہب تو ہے ہی بھلائی کا مذہب، ہمارا مذہب تو ہے ہی اچھائی کا مذہب، ہم تو دوسروں کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ پاکستان میں دیکھ لیں، ہندو ہیں، ہمارے سکھ ہیں، ہمارے بھائی عیسائی ہیں، یہ سارے ہم مل جل کے رہتے ہیں۔ جی، ہم ذرا بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم نے اسمبلیوں میں ان کی سیٹیں دی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے محلوں میں، گھروں میں، شہروں میں ان کو آزادی سے رہنا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت اچھا جو سلوک کیا تھا۔ جی بالکل، اور وہی جو روایت ہے وہ اب تک چلی آ رہی ہے۔ ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ مذہبی حوالے سے کچھ چیزیں ہمیں مانے کرتی ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کے ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو انڈیا میں اگر ہے تو کشمیر میں ہے، مقبوضہ کشمیر کی بات ہم کر رہے ہیں، تو وہاں پہ تو رائٹ ٹو لیو، وہاں رائٹ ٹو لیو اس وقت نہیں ہے، وہاں آپ زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیا۔ وہ لوگ باہر نکلتے ہیں، گولیوں سے اڑا دیتے ہیں، وہ اپنے حق لینے کے لیے تو انسان نکلتا ہے۔ دیکھو نا، جہاں ظلم ہوگا وہاں بغاوت تو ہوگی، یہ تو ایک قدرتی ایک ہے کہ جہاں آپ ظلم ہوگا وہاں بغاوت ہوگی۔ تو آپ اگر ظلم کر رہے ہیں تو وہاں بغاوت ہے، تو یہ آپ کی اپنی پیدا کردہ ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ ان پر گولیاں چلا رہے ہیں، ان کے بچوں کے چہروں کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ چھرے والی سے آپ کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں بچوں کی بینائی ختم ہو رہی ہے، ان کے اعضاء ختم ہو رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں یار۔ یہ تو اخلاق نہیں ہے۔ کیا ان کے مذہب میں بھی یہ نہیں ہے؟ کسی بھی مذہب میں یعنی کہ میں چاہتا ہوں ہر انسان حق ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کشمیر ترقی کرنے کا ہر ایک کو حق ہے۔ اگر وہ اگلا جو ہمارا ہے وہ ہے رائٹ ٹو گرو، ہم دونوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں کہ دیکھیں ترقی کرنے کا انہیں حق ہے، اور ترقی وہ کیسے کر سکتے جب وہ آزاد ہوں گے، کیونکہ جب ذہنی طور پہ بندہ آزاد ہوتا ہے، اس کو کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی، تو انہوں نے تو وہ حق بھی چھینا ہوا ہے۔
ان کو ترقی کے مواقع کیسے ملیں گے؟ اسکول آپ نے بند کیے ہوئے، اسکول بند کیے ہوئے، یونیورسٹیاں آپ نے جی، جی، بند کی بالکل۔ ہوئی ہیں، ٹریفک آپ نے بند کی ہوئی ہے، ڈاک خانے آپ نے بند کیے ہوئے ہیں، ٹیلی فون ایکسچینج آپ نے بند کی، گھر سے باہر نہیں گھر نکل سے پا رہے باہر ہیں۔ نکلنا جو ہے وہ مشکل کیا ہوا ہے۔ صحیح ہے۔ وہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پیرنٹس نے یا ان کے بزرگوں نے ان کو منع کیا ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کشمیری جو ہے ان میں جذبہ ایمانی اتنا کمزور ہے کہ وہ باطل کے سامنے ڈٹ کے سیسا پلائی کی دیوار نہ بنے۔ وہ بن سکتے ہیں بالکل۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کس طرح سے باہر نکلنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھنا باہر جا کے تو مرنا تو نہیں ہے، پہلے تو انہیں ختم کرنا ہے اپنے دشمن کو، اپنے اینیمی کو، تو پھر یہ نا جی اگر باہر نکل کے مرنا ہے تو پھر اس سے تو کوئی فائدہ نہیں، جی بالکل۔ اس سے تو ہماری قوم جو ہے وہ اور زیادہ پیس جائے گی، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہماری نوجوان جو ہے وہ ایک قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، ان کی طاقت کسی قوم کی وہ نوجوان ہوتے ہیں، وہ تعلیمی میدان میں بھی ہوتے ہیں، وہ فوجی میدان میں بھی ہوتے ہیں، وہ ہر ایک جو طاقت ہے انسان کی وہ نوجوانوں کے بس میں۔ جیسے آپ کام ماشاءاللہ کر سکتے ہیں، میں نے اپنے زمانے میں کیا ہوگا، لیکن اگر آپ اتنی توانائی جتنی آپ میں ہے وہ مجھ سے آپ اس کی توقع رکھیں گے سر تو آپ میں ہم سے زیادہ توانائی ہے۔ وہ تو آپ کی جو ہے وہ ذرا نوازی ہے کہ آپ توانائی کے ساتھ آپ کا تجربہ بھی ہے، تجربہ ایکسپیرینس جو ہے نا وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ بالکل جی بالکل۔ تو ان کسی کا جو ہے نا یہ حق جو ہے وہ چھیننا نہیں آپ چاہیے، چھین نہیں سکتے، آپ بالکل۔ چھین نہیں سکتے۔ ایک اور ہے، جب انسان آیا تو اس نے اس کو کھانے پینے کی طلب، ہم میسلو ہائرارکی آف نیڈز پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر جو آپ کی پہلی ضرورت ہے وہ ہے کہ آپ کو خوراک چاہیے۔ اب آپ کا یہ انسانی حق ہے کہ آپ کو اپنی جسمانی ضرورتیں پوری کرنی ہے، یعنی کہ کھانا پینا، نیند وغیرہ۔ وقار صاحب آپ دیکھیں کتنے دن ہو گئے ہیں کرفیو کو، جی کوئی بندہ 40 باہر سے نہیں اوپر دن نکل- ہو گئے 40 دن۔ جی۔ کون بندہ ہے جس نے اپنے گھر میں 4 دن سے زیادہ راشن رکھا ہوا؟ وہ تو بھوکے مر رہے ہیں بیچارے، بھوکے مر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا جی؟ بالکل۔ آپ ان کے کھانے کی کہہ رہے ہیں کھانا تو ختم ہو گیا ہوا ہے، بلکہ پوری وادی میں نہیں ہوگا اس وقت۔ وہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کے کہ یار 40 دن کا کرفیو، اور 40 دن میں وہ ہم 4 دن نہیں اپنے گھر میں رہ سکتے۔ یہ ہفتہ تو آپ چھٹی دیتے ہیں، مصیبت بڑی ہوتی ہے گھر میں، کریں کیا؟ کب کریں کیا؟ بالکل صحیح۔ ہاں جی، کہاں جائیں؟ پھر یہاں آگے پھر بھی کوئی ریسرچ ہے، کوئی طالب علموں کی تو کھانے پینے کو بھی مل جاتا ہے، وہاں ادویات نہیں ملتی جو سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ کشمیری بیچار اب اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ مواد کتنی ہوتی ہیں جو ہماری روٹین میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی بالکل۔ وہ بھی تو ہوتی ہوگی نا، وہاں بھی تو بوڑھے ہوتے ہوں گے نا، بالکل بالکل۔ وہ بھی تو اللہ کے پاس جاتے ہوں گے نا، ظاہری بات تو ان کو کہاں دفن کرنا ہے؟ وہ مجھے پتہ چلا کہ وہ بیچارے ان کو اپنے گھروں کے اندر ہی دفن کر رہے ہیں، صحنوں میں دفن کر رہے یہ ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ پورا کشمیر جو ہے مقبوضہ کشمیر پورا قبرستان بن گیا، قبرستان بن رہا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ نا؟ اچھا ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ رائٹ ٹو ارن، حاصل ہر انسان کا حق ہے کہ وہ کمائے اور خود بھی کھائے، اپنے بچوں کو بھی کھلائے، دوسروں کو بھی کھلائے۔ آج کل مہنگائی کتنی ہے، جی آج کل کتنے ذرائع ہیں کمانے کے، بہت کم رہ گئے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ ملازمتوں پہ لگے ہوئے ہیں، جو لوگ دیہڑی لگاتے ہیں سارا دن، جو کھونچا فروش ہے، جو ریڑھی فروش ہے، وہاں بھی تو ہے نا دیہاڑی دار، تو جو صرف صبح دیہڑی، تو ان کی تو زندگی ختم ہو گئی، وہ کہاں سے پیسہ کمائیں گے؟ بلکہ اس کے علاوہ کوئی پروفیشنل ہو، کسی بھی شعبے میں کام کرے، آپ نے کرفیو لگایا ہوا ہے، باہر نہیں نکل سکتے، کیا کمائیں گے آپ؟ کیا کمائیں گے؟ اور اگر کمائیں گے نہیں تو کیا کھائیں گے؟ چلو اگر کسی کے پاس 10 روپے ہیں بھی تو وہ چیز کہاں سے لائے گا جناب؟ ساری دکانیں تو آپ نے بند کی، سب کچھ، ساری سبزی تو برباد ہو گئی ہے، کھیتوں میں پڑی ہوئی، کوئی ان کو لانے والا نہیں ہے مارکیٹوں میں، مارکیٹیں بند ہیں، وہ ادھر خراب ہو گئی، ادھر لوگ بھوکے مار رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ خوراک تو آپ بند نہیں کر سکتے، اور یہ عالمی جو ہے ہمارا عالمی ادارے ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے یار ان کو ادویات کیسے، ہم نے وہی لیا ہے کہ کیسے پہنچنی چاہیے۔ یہ وہی نکات ہیں جن کے اوپر پوری دنیا کا جو ہے وہ اتفاق رائے، اور اگر ہم ایک ایک کر کے پوائنٹ ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو زیر بحث لا رہے ہیں تاکہ ہم آخر میں ہم نے نتیجہ یہ نکالیں گے کہ بھائی آپ کا سارا ہیومن رائٹ چارٹر جو ہے اس کی تو برے طریقے سے بربادی ہو رہی ہے، اس کی مکمل طور پہ توہین ہو رہی ہے۔ تو یہ کدھر ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں، اور کہاں ہے عالمی برادری، وہ کیوں جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے؟ اس میں ہمارا وقار صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی قوانین بنتے ہیں نا
تو ان پہ پابندی کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اب اگر ہیومن رائٹس والوں نے یہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے، ٹھیک بنایا، لوگوں کی فلاح کے لیے، ان کی بہبود کے لیے بنایا، ان کی سہولت کی آسانی کے لیے، ان کی صحت کے لیے بنایا نا، یہ قوانین بنے ہیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا قوانین ہے، یہ ہم نے ان پر عمل کرنا ہے، تو اگر کوئی عمل نہیں کر رہا تو سارے مل کے اس کو کہہ تو سکتے ہیں نا کہ یار یہ کیا تم کر رہے ہو. بالکل. دیکھیے ابھی اس میں جو میں ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہاں سے ابھی جو ہے وہ اس حوالے سے ٹویٹس آئی ہیں اور انہوں نے وہ جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا ہے. لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ جو بھارتی حکومت ہے وہ ہے، مطلب کہ اس وقت وہ پتہ نہیں کسی کوئی طاقت کے نشے میں دھوتا ہے یا پتہ نہیں کیا، ان کو کوئی خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے یا سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ جو ہے اس طرف ان کا دھیان نہیں جا رہا. کچھ عالمی برادری سے آوازیں اٹھ بھی رہی ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی، اس طرح ہیومن رائٹ واچ کمیشن جو ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی کچھ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بیانات آئے ہیں. لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ انڈیا حکومت ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل اس نے جو ہے نا ان کو ایک طرف بالکل توجہ نہیں دے. دیکھیں وہ اپنی ہٹ درمی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. وہ دیکھیں اگر آپ کہتے جائیں گے جی کہاں چٹا ہے کہاں چٹا ہے، تو کہاں چٹا تو نہیں ہو جائے گا نا. جی وہ تو ہے کالا ہی، لیکن اس کو کالا جو ہے وہ میں اپنی ہٹ دھرمی، سفید جو ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی سے کہوں گا نا جی، کہ جی میں نے جب ماننا ہی نہیں ہے کسی کی بات. اور یہ جو انہوں نے وہ رولز بدلے ہیں، جی بالکل، وہ کس لیے قوانین بدلے، خصوصی آپ حیثیت جو ہے وہ بتائیں کہ تبدیل 70 سال سے تو وہ مقبوضہ کشمیر ہے، اب وہ بمبئی کے ساتھ، جسے وہ ممبئی کہتے ہیں، اس کے ساتھ رل گئے. وہاں مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے، کبھی بابری مسجد اڑا دیتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، ہمارا مذہبی. بلکہ ابھی تو کچھ اور بھی اس طرح کے واقعات آئے ہیں جو کہ کشمیر نہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں. اس کے علاوہ ابھی چھتیس گڑھ کا ایک وہ واقعہ ہے کچھ کہ وہاں پہ بچوں کو مارا گیا ہے، پھر وہ ایک امام مسجد کے گھر میں گھس کے اس کی بیوی کو اور ان کو قتل کیا گیا. اس طریقے سے تو وہاں پہ آتے رہتے ہیں. اس طرح سے ہم ڈریں گے تو نہیں نا. مسلمان تو ان باتوں سے نہیں ڈرتا، وہ تو اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے. ہم تو اپنے مذہب کے لیے تلی پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے. لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ہٹ درمی کتنے سالوں سے، 70 سال سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہٹ درمی. جب قافلے آئے تھے 47 میں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے ظلم و ستم کیا، لیکن پاکستان تو پھر بھی بنا. جی بالکل، قائد اعظم نے ان کی کوششوں سے، علامہ اقبال کے نظریات سے پاکستان مارد وجود میں آیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی ہٹ درمی سے، اپنی ناسمجھی سے اس کو بہتر طرح سے نہیں چلا سکے. ہم چلا رہے ہیں، یہ نہیں کہ چل نہیں رہا، الحمدللہ بڑا اچھا چل رہا ہے، حکومتیں بھی اچھی جا رہی ہے. لیکن بعض دفعہ انسان غلطی کا پتلا ہے، ہر بندے سے کوئی نہ کوئی ایسی خطا ہو جاتی ہے کہ جس سے اس کو یا اس کی قوم کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے. اب جو اگلا ہے، جو رائٹ ہے، جو ایک نقطہ ہے، وہ ہے رائٹ ٹو چوز. مجھے یہ حق حاصل ہے، کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کا انتخاب کر سکتا ہے. بالکل، میں کس کے ساتھ رہوں، میں کس کے ساتھ رہوں، کہاں رہوں، میں کیا کھاؤں، میں کیا پیوں. اس طرح کا آپ کسی کے اوپر جبر نہیں کر سکتے کہ تم نے یہی کھانا ہے یا تم نے یہ نہیں کھانا، یا اس طرح کے کہ آپ کے رائٹ ہے کہ آپ چوز کر سکتے ہیں. انتخاب، آپ کپڑوں کا انتخاب، کچھ اور بھی، جیون ساتھی کا انتخاب، دوستوں کا انتخاب. سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آپ کشمیر کے حوالے سے بات کریں تو کشمیر میں مسئلہ کیا ہے؟ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یہی مسئلہ ہے نا ان کا. ایک تو آزاد کشمیر ہے، وہاں تو ان کی اپنی حکومت ہے، وہاں تو ہم ان کی جتنی بھی چاہیں مدد کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں. وہ بھی ہمارے اپنا لاہور میں، سیالکوٹ میں، گجرانوالہ میں، جہاں جائیں پھرتے ہیں، ہم بھی وہاں. اب مسئلہ رہ گیا مقبوضہ کشمیر. اب مقبوضہ کشمیر میں ہم صرف اس لیے نہیں جا سکتے کہ وہاں انہوں نے، ہندوؤں نے اپنا تسلط قائم کیا ہوا ہے، انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے کہ یہاں ہم نہیں جا سکتے. تو اگر کشمیری چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، تو اس میں اس کو نہیں کرنا چاہیے. اگر اب وہ علاقے جو مسلمانوں کے علاقے تھے، جس میں مسلمان اکثریت میں تھے، وہ علاقے پاکستان میں آئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ علاقہ جو ہے، یہاں بھی مسلمان اکثریت میں تھے. انگریزوں کی
چال کی وجہ سے یا ان کی لالچ کی وجہ سے اگر یہ علاقہ ہندوستان کے ساتھ چلا گیا، یا اس وقت کا جو حکمران تھا اس نے کچھ سکھوں کی لالچ کے ساتھ ان کے ساتھ ملنے کا اعلان کر دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری قوم ہی اب ان کی غلام بن گئی یا ان کے ساتھ رہ گئی. وہ تو اپنا کبھی بھی حق مانگ سکتے ہیں نا. جی تو بالکل. اسی دن سے جب انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ فیصلے غلط ہیں تو انہوں نے اسی وقت سے اپنا آزادی کا حق جو ہے وہ مانگنا شروع کر دیا، اور وہ ابھی تک چلا ہے. بالکل چل رہا ہے جی. اچھا، ایک اور جو ہے وہ یہ کہ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ نقل و حمل کر سکتا ہے. ہاں بلکہ موو، رائٹ ٹو موو. بالکل یہ میرا حق ہے کہ کوئی مجھے روک نہیں سکتا. یہ میرا حق ہے کہ اگر سڑک ہے تو میں اس کے اوپر صحیح سمت میں جو ہے وہ جاؤں. آگے یہ میرا فرض ہے کہ میں وہاں کے اوپر ٹریفک سگنل کی پابندی کروں وغیرہ وغیرہ. لیکن کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا، کسی کو بھی انسان کو، کہ بھائی تم نے جو ہے اس رستے پہ نہیں جانا ہے، یا یہ رستہ تمہارے لیے بند ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طریقے سے. تو رائٹ ٹو موو یا موبلٹی جو ہے یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے. اب وہاں پہ تو کرفیو لگا ہوا ہے، آپ گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتے. ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ اگر راستے میں پتھر بھی پڑا ہوا ہے نا، جی اس کو ہٹا دو. بالکل صحیح. تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ آسانی سے گزر جائیں. تو ان لوگوں نے تو ان کے راستے بند کر دیے ہوئے. وہ لوگ جو ہے وہ تو گھروں سے نکل ہی نہیں سکتے. وہ کیوں نہیں نکل سکتے کہ باہر تو گن لے کے 13,000 آدمی کھڑا ہے ایک گلی میں. اگر 900 آدمی ہے تو وہاں 2,500 ملٹری اس نے کھڑی کر دی ہے. تو وہ کیسے نکلے؟ اور پھر ان کے پاس تو اسلحہ نہیں ہے. ایک شریف آدمی یا ایک گلی میں محلے میں رہنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے کوئی گھروں میں توپیں تو رکھی نہیں ہوتی. جی بالکل. یا ہم نے کوئی کلاشن کوفے تو گھروں میں رکھی نہیں ہوئی. پتھروں سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور پتھر جو ہیں وہ کتنا کساد دے سکتے ہیں. پتھر ہمیں پیٹ پہ باندھ کے بھوک تو روک سکتے ہیں، لیکن پتھر جو ہے وہ ان کا راستہ نہیں روک سکتے گولی کا. وہ اگر نہاتے آ جائیں، یہ بھی نہاتے ہیں وہ بھی نہاتے ہیں، تو مقابلہ تو پھر ہے نا. جی بالکل. اب اس طرح تو مقابلہ نہیں ہوگا نا کہ آپ مجھے رسیوں سے باندھ دیں اور کلاشن کوف لے کے میرے سر پہ کھڑے ہو جائیں. تو میں آپ کا کیا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ اگر مقابلہ کرنا ہے تو سیدھے. بالکل. اور ان کو ابھی تک بھارت کو، ان کے عوام کو، ان کی حکومت کو مسلمانوں کی الحمدللہ طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے. 2 جہاز بھیجے تھے نا انہوں نے، وہاں سے ان کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ یہ جو قوم ہے یہ اگر خاموش ہے ابھی تک تو کسی مسلط کی وجہ سے خاموش ہے. وہ ہمارا مقابلہ اتنا نہیں کر سکتے جتنا ان کو. تو ہم تو نکلتے ہیں جب سر پہ کفن باندھ کے اپنے دین کے لیے، تو ہم تو شہادت کے لیے نکلتے، ہمیں تو شہادت کا درجہ ملے گا. لیکن ان کے لیے موت ہے. اور زندگی بڑی قیمتی ہے. زندگی میں جب تک شہادت نہیں ہے اس وقت تک بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جی بالکل. کیونکہ ہر چیز آپ کسی نہ کسی لالچ کے، ہمیں لالچ ہے جنت میں جا کے جی شہید ہونے کا. لالچ نہیں ہے، انعام ہے. جی لالچ نہ کہیں، انعام ہے. تو ان کو کیا انعام ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. اچھا، اگلا جو ہے، ہمارے پاس اب ذرا وقت کی کمی ہے. اگلا جو ہے وہ ہے کہ رائٹ ٹو ہیو انفارمیشن، معلومات تک رسائی کا حق. میرا یہ حق ہے، کسی بھی انسان کا یہ حق ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس فلانے موضوع کے بارے میں مجھے معلومات ہو، تو اس کا حق ہے. کوئی اسے روک نہیں سکتا کہ تمہارا یہ چیز تمہارے لیے شجر ممنوع ہے، تم اس بارے میں نہیں جان سکتے. تو وہاں کے اوپر تو ابھی اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو بہت مایوس کن ہے. کوئی ٹی وی نہیں چلتا، کوئی اخبار نہیں جاتی، کوئی تار نہیں جاتا، ذرائع ابلاغ سارے بند ہیں، انٹرنیٹ بند کر دیا، موبائل سسٹم بند کر دیا. اور یہاں تک کہ ایک پڑوسی کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے. تو آپ معلومات تو دور کی بات ہے، آپ کسی سے بات ہی نہیں کر سکتے. تو وہ معلومات کیسے معلومات حاصل؟ بالکل. اور یہ حق جو ہے نا یہ چھین لی ہے نا، تو اس کا مکافات عمل تو ہے. جی. جب آپ کسی پہ اتنا ظلم کریں گے نا تو آپ پہ کسی نہ کسی طرف سے ظلم ضرور ہوگا. بالکل جی. ایک اور ہے، اور وہ جو نقطہ ہے وہ بڑا ایک دلچسپ ہے، اور جو میں نے ابھی بتایا کہ ڈیموگرافک تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس وقت زبردستی شادیاں کر کے کہ جو مسلم میجورٹی ہے اس کو مائنورٹی اقلیت کر دیں اور ہندوؤں کو میجورٹی میں کر دیں. یہ ان کا ہے جی، وہ ہے رائٹ ٹو ہیو فیملی.
یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے لیے مناسب جو ہے وہ شریک حیات کا انتخاب کروں اور اپنی جو ہے وہ فیملی بڑھاؤں, اپنا کنبہ بڑھاؤں اور ان کی پرورش کروں. یہ کوئی مجھے اس سے روک نہیں سکتا. دنیا میں کوئی بھی شخص کسی دوسرے بندے کو روک نہیں سکتا کہ تم نے جو ہے وہ یہ کام نہیں کرا. سر مذہبی مسائل ہے نا, جی ہماری شادی ہندو سے نہیں ہو سکتی. ہاں, اب تو وہاں کے اوپر ہو یہ رہا ہے کہ وہ زبردستی شادیاں کر کے کروا رہے ہیں کہ ان کی جو نسل ہے وہ خراب ہو. مسلمانوں کی ایک تو نسل خراب ہوگی اور دوسرا مسلمان جو ہیں وہ اقلیت میں آ جائیں گے. اور یہ دیکھیں زبردستی ہمیں غیر مسلم بنایا گیا جاتا تھا شروع میں جب ہندوستان پاکستان نہیں بنا تھا. تو اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی, ایک میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اس وقت بھی مسلمانوں کو زبردستی ان کا جو مذہب ہے وہ چینج جی زبردستی بالکل ٹھیک ہے نا. تو اب بھی جبرن جو ہے وہ مذہب کی تبدیلی, تو اب بھی تبدیلی ہو رہی ہے, اب بھی عصمتیں لٹ رہی ہیں, اب بھی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہیومن رائٹ کی بات بھی کرنا ٹھیک ہے اور ایسے مسائل میں روکنا بھی لوگوں کو اور لوگوں کو اس میں شامل بھی کرنا کہ جی جائیں. ان کے جو ہیں پتہ نہیں کون سی تھی لیڈر ایم این اے ایم پی ایس, اس نے کہا تھا کہ جی اپنی پارٹی کے بندوں کو کہ وہاں جائیں اور زبردستی ان کے ساتھ شادی. جی بالکل بالکل. تو یہ زبردستی آپ کسی کا آپ عقیدہ تبدیل نہیں کر سکتے. یہ بہت شکریہ ہارون قادر صاحب آپ کا. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اپنی اتنی ڈھیر ساری جو تعلیمی اور وہ جو آپ کا, مجھے پتا ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کے حوالے سے بھی آپ کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ آتے رہتے ہیں آپ کے پاس, تو آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اور ہم نے جو ہے وہ آج بات کی ہے اس حوالے سے کہ ہیومن رائٹ کی ایک ایک پوائنٹ کو ہم نے ڈسکس کیا اور ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ جو پورا انسانی حقوق کا چارٹر ہے اس کا آپ کوئی بھی نقطہ اٹھا لیں تو اس کی جو ہے وہ حساب سے انڈیا جو ہے بھارت جو ہے وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا اور وہاں کے پر خلاف ورزی بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے. لیکن اس کے وقت اپنا سر سوکار بھائی بات یہ ہے کہ ہم ساری باتوں کے ساتھ جو نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں. جی دامے درمے سخنے ہر لحاظ سے, طاقت کے حوالے سے, اخلاق کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ ہیں. جی بالکل. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں ہے, ہمارے دل رو نہیں رہے. اگر میری آنکھوں میں آنسو نہیں نہ آ رہے تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو آنسو میرے باہر نکلے تھے وہ میرے دل پہ پڑ رہے ہیں اس وقت. ان کی گرمائش جو ہے اس سے میرا دل گرم ہو رہا ہے. میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, لڑنا چاہتا ہوں, مرنا چاہتا ہوں. اور ہم انشاءاللہ پوری قوم جو ہے پاکستان کی, وہ بے شک سندھ کی ہے, سرحد کی ہے, بلوچستان کی ہے, پنجاب کی ہے, ہم سارے ایک ہیں اور ہم سارے ہم اپنی فوج کے ساتھ اور ہماری فوج جو ہے ہم کشمیریوں کے ساتھ, اور انشاءاللہ ہم کشمیر لے کے رہیں. جی بالکل. جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی, ہم وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ان سے لے کے رہیں گے. یہ ہمارا عقیدہ. ابھی ایک مینجمنٹ سائنسز میں ایک نیا کانسیپٹ ہے ڈیزائن تھنکنگ کا. نیا تو نہیں لیکن یہ کہ وہ ایک ایمرجنگ ابھرتا ہوا ایک موضوع ہے ڈیزائن تھنکنگ. اس کا جو پہلا جو قدم ہے, پہلا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے ایمپتھائز کرنا. دو طریقے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے سمپتھی رکھنا, ایک ہوتا ہے ایمپتھی رکھنا. سمپتھی یہ ہے کہ جو مجھے بڑا افسوس ہے, مجھے بڑا دکھ ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن ایمپتھائز یہ ہوتا ہے کہ میں اس دکھ کو محسوس کروں. تو ہم یہاں کے اوپر جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں, ہم ان کے دکھ کو محسوس کریں, ایمپتھائز کریں. بالکل. صرف سمپتھی جو ہے وہ نہیں ہے, ہمیں صرف ہمدردی ہے. سمپتھی سے بڑھ کر جو ہے ہمیں اب احساس ہے کہ انہیں اس وقت ان کے ساتھ سے نکلنا. جی بالکل بالکل. اور اس کے ساتھ ہی سر میں آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ جو ہے اس حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی. خواتین و حضرات, یہ آواز اور تصویر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ویڈیو پورٹل کے توسط سے آپ تک پہنچ رہی تھی. لاہور گرزن یونیورسٹی کے براڈ کاسٹنگ ہاؤس سے سید وقار عظیم کو اب اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب اللہ حافظ. یہ بتائیں گے ٹھیک ہو وہ ٹیکنیکل تو